فالصالحات صدقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. اس کے بعد میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے قاری عبدالغفار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پرندے پیار کی بولی میں اکثر نعت پڑھتے ہیں. پرندے پیار کی بولی میں اکثر نعت پڑھتے ہیں. پرندے پیار کی بولی میں اکثر نعت پڑھتے ہیں. پرندے پیار کی بولی میں اکثر نعت پڑھتے ہیں. مدینے کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں. مدینے کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں. نہیں کلمہ پڑھا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی. نہیں کلمہ پڑھا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی. نہیں کلمہ پڑھا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی. نہیں کلمہ پڑھا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی. مگر ابو جہل کی موٹی میں کنکر
صفے انبیاء ہے سارے نبیوں کا سلطان وہ ہے وہ امام صفے انبیاء ہے سارے نبیوں کا سلطان وہ ہے ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو ان کے لفظوں کی حرمت نہ پوچھو ان کے لفظوں کی حرمت نہ پوچھو بولتا سارا قرآن وہ ہے ان کے لفظوں کی حرمت نہ پوچھو بولتا سارا قرآن وہ ہے رحمتوں کا خزینہ محمد ساری مخلوق میں سب سے افضل رحمتوں کا خزینہ محمد ساری مخلوق میں سب سے افضل رحمتوں کا خزینہ محمد ساری مخلوق میں سب سے افضل ساری مخلوق میں سب سے افضل وہ ہے میرے خدا کا دلارا وہ ہے میرے خدا کا دلارا ساری خلقت کا احسان وہ ہے میرے خدا کا دلارا ساری خلقت کا احسان وہ ہے وہ امام صفے انبیاء ہے سارے نبیوں کا سلطان وہ ہے وہ شہنشاہ ختم نبوت عرش اعظم کا مہمان وہ ہے ماشاءاللہ یہ تھے قاری عبدالغفار صاحب جو اپنی دل سوز آواز میں ہم سامعین کو محظوظ کر رہے تھے اب انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ مختصر سا تعارف کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے آج کے ہمارے جو مہمان ہیں تھوڑا سا ان کا مختصر تعارف سنیے کہ حضرت مولانا افتخار صاحب بستوی دامت برکاتہ العالیہ آپ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم العقل قوا میں تقریباً 30 سال کے زائد عرصے سے تعلیمی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں ایسے ہی آپ صرف پڑھاتے نہیں بلکہ آپ اسلامک بہت بڑے رائٹر بھی یہاں تک کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم العقل قوا میں انگلش میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو حضرت ہی کی لکھی ہوئی ہیں اور داخل نصاب ہے یعنی انگلش میں سلیبس جو آپ نے تیار کیا ہے وہ عقل قوا میں پڑھایا جاتا ہے ایسے ہی آپ عربی کے بھی بڑے ماہر ہیں عربی کے اندر بھی عربی ادب کے اندر بھی آپ کا کلام ماشاءاللہ بہت بہترین ہے اور آپ کی عربی کے اندر بھی بہت ساری کتابیں ہیں آپ نے اردو کے اندر بھی بہت خدمات کی ہیں اور کتابیں آپ کی بہت ساری موجود ہیں ایسے ہی
جو مفتیان کرام ہمارے یہاں پڑھ کر آئے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں عقل قوہ سے پڑھ کر جا رہے ہیں، آپ سب کیا استاذ ہیں، یعنی استاذ الاساتذہ۔ سلیمیہ میں ہم پڑھتے تھے تو ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان تمام اساتذہ کیا استاذ ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام ماشاءاللہ آپ کو حاصل ہے، یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت نے ہماری چھوٹی سی بستی میں ہماری حقیقی سی دعوت کو قبول کیا ہے، اور آپ ایک دعوت پر مفتی شمشاد صاحب ہمارے استاذ محترم کو میں نے کہا کہ حضرت سلیمیہ میں امتحان کی نگرانی کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو حضرت سے درخواست کیجیے، تو حضرت نے درخواست قبول کی ہے، اور ہمارے محلے کے داماد حضرت مولانا صادق صاحب توڑا پوری جو عقل قوہ میں استاذ ہیں، اقبال بھائی کے جوئی اور داماد ہیں، ان کا فون آیا کہ مولانا حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں سلیمیہ مدرسے میں، تو اب جاؤ ملاقات کرو اور ضرور ان کو دعوت دو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت نے اپنی مصروفیات میں سے اپنا وقت نکال کر ہمیں موقع دیا ہے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم اس قرآن کی تفسیر کو سنیں۔ اس وقت قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا وقت کا بہت اہم تقاضا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہو تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ یہ وقت میدان سنبھالنے کا ہے، قرآن سے جڑنے کا ہے، اس لیے موقع بموقع تفسیر رکھی جاتی ہے۔ امید کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بغور حضرت جو درس قرآن اور تفسیر قرآن ہمارے سامنے پیش کریں گے، عمل کی نیت سے اس کو سنیں گے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا افتخار صاحب بستگی دعوت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ تفسیر قرآن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے مجمع سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور تمہارا کنبہ خاندان اور تمہارے کمائے ہوئی یہ مال، وتجارت تخشون کسادها، اور یہ بزنس اور یہ تجارت جس کے نہ چلنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور یہ مکان، یہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، جس میں تم رہنے کو چاہتے ہو، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہاری نظر میں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اس کے رسول سے، اس کے احکام سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں
जिहाद करने से तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, लिहाजा इस गुनाह से अगर तौबा नहीं किया तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का अजाब आ जाए, अल्लाह तुम पर अपना हुक्म अजाब ले आए। लिहाजा अजाब आने से पहले तौबा करो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला फिस्क व फजूर करने वाले लोगों को, मासियतों में डूबने वाले, गुनाहों में पड़े हुए लोगों को जब तक वो खुद न चाहे हिदायत नहीं देता। कुरान करीम की 10वें पारे की सूरह तौबा की एक आयत और उसका तर्जुमा कदरे तफसीरी अंदाज से मैंने आपके सामने पेश किया है। इस आयत का मकसूद और पूरे कुरान का मकसूद ये है कि बंदा यहाँ पर दुनिया में रहते हुए नेकियां जमा करें, नेकियां ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें। नेकियों को दूसरे अल्फाज में इबादत कहते हैं। इबादत को दूसरे अल्फाज में वर्शिप कहते हैं, हिंदी जबान में पूजा कहते हैं। लेकिन बोलने के एतबार से जब पूजा बोला जाता है तो उसमें इसमें आती है शिर्क की पूजा, लेकिन लफ्ज के एतबार से वो भी क्या है, इबादत है। तो इस दुनिया में हमें रहने का और रह करके वक्त के गुजरने और गुजारने का मकसद है नेकियां जमा करना, नेक काम इकट्ठा करना, और जल्दी जल्दी करना। इसलिए कि जो हमारी जिंदगी है उसमें ठहराव नहीं है, और इसी नेकी को लेकर के हमें जाना है। जिस चीज में ठहराव नहीं होता उसमें आदमी जल्दी करता है। कोई चीज खत्म होने वाली है, अरे पासपोर्ट खत्म होने वाला है, एक साल तुम्हारा इरादा कब से है उम्र करने का, जल्दी से एक्सपायर हो जाएगा, जल्दी कर लो, उम्र कर लो, हज कर लो। ऐलान हो गया कि अरे नमक मार्केट से खत्म होने वाला है, कैसे काम चलेगा? लोग दौड़ पड़ते हैं, जल्दी से महंगा भी होने लगता है। 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये वाला 200 रुपये में मिलने लगता है, खत्म होने वाला है, चला जल्दी से ले लो। जो चीज खत्म होने वाली होती है उसे जल्दी से हासिल करती है और उसकी तकाजे को जल्दी से पूरा करती है। हो रही है उम्र निस्ले बर्फ कम। ये हमारी जो जिंदगी है, बर्फ की सिल्ली ले लीजिए, उसको रमजान तो अब गर्मी की वजह है, सर्दी में आ रहा है, जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है। फ्रिज वगैरह है, रेफ्रिजरेटर से आदमी काम चलाता है, लेकिन
जब ज्यादा ये आम नहीं था तो बर्फ टुकड़े टुकड़े करके बिकता था। अब वो जल्दी जल्दी बुलाता था, अरे इसमें देर हुई तो ये चला जाए, पता नहीं चलेगा कि कितना गलता है कितना कम होता है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ का, हमारी उम्र भी बर्फ की तरह कम हो रही है। जैसे बर्फ गलता है, कम होता है, पता नहीं चलता, ऐसे जिंदगी खत्म होती है, कम होती है, पता नहीं चलती। आप 10 साल पहले यार बहुत एक्टिव थे, बड़े नशीब थे, कुछ कमजोरी मालूम हो रही, कोई माजूर लिखवाना पड़ेगा हाकिम साहब से। नहीं, मैं तो वही हूं। नहीं, आप वही नहीं है, फर्क पड़ गया। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, और वो कैसे पता कि नहीं कम हो रही है उम्र, रफ्ता रफ्ता, चुटकी चुटकी, दम बदम, हर लम्हे कम हो रही है। अभी नमाज 8:30 बजे खत्म हुई, सुन्नत 15 मिनट उम्र कम हो गई। और आगे साइंसदान लोग तो बता देते हैं, अहले इल्म बता देते हैं कि ये बर्फ जो है 2 घंटे में पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये उम्र कितने देर में खत्म होगी अल्लाह ने छुपा रखा है, बताया नहीं है। ये बता दिया है खत्म हो रही है, हो सकता है एक दिन सिर्फ बाकी हो। अभी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया कह के सोएंगे, हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ने का मौका नहीं मिले। कितने लोग ऐसे हैं जो सोए सोते हैं। हमारे साथी हैं, अभी भी हयात हैं, उनकी शादी थी और तैयारी करना थी, सुबह को नहा धो करके निकाह की तैयारी करनी थी। बारात जाती है, बारात का नाम बदल करके मेहमान कर दिया जाए। मेहमान लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा है, तो लोग जाते हैं मेहमान आए करके। तो सुबह उठे, वो नहाने वहाने लगी, नमाज पढ़ी फजर की, और उनकी बहन थी, अब्बू को जगाने गई। अब्बू उठी तो जगाया, वो एक बार आवाज देने में उठ जाते थे, 2 बार आवाज दिया, 3 बार आवाज दिया, उठे नहीं। तो उसको a little doubt occurred, उसके दिमाग में थोड़ा सा शक हुआ, अरे एक बार में जगाने से उठ जाते थे और अब उठ नहीं रहे। भैया को बुलाया, भाई को जिसकी शादी थी, भाई अब्बा को जगाओ। अब्बा को जगाया, उनको शक यकीन की तरफ जाने लगा। फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि आपके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी शहनाई बजती, अब मातम होगा, मातम हो रहा है। वहां जल्दी से फोन किया कि भाई खत्म करो मामला, अब्बा का तो इंतकाल हो गया। ये फैक्ट है, हकीकत है, और ऐसा बहुत होता है। ये तो सामने आया तो थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, हम कहते हैं यार ये तो मेरा दोस्त अभी मुझसे बात करके गया है, वो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक साहब थे, खाना खा के हमारे साथ ही निकले खाना खा के, और उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि अब्बू वो फैमिली आइसक्रीम ला दीजिए। निकल के साथ में गए, अकेले हमारे मजमे से, साथियों के मजमे से निकल के आइसक्रीम लाने, फैमिली आइसक्रीम लाने। और वहां दुकान के पास खड़े हुए, वो बोल रहे हैं, उधर से ऑटो आया, एक वो होता है ई रिक्शा, वो आया, वो पता नहीं कैसे दुकान के सामने खड़े हैं, पता नहीं कैसे उधर आ गया और उसमें लड़ा दिया, और वो गिर पड़े। वहां गिर पड़े तो यहाँ चोट आई, यहाँ चोट आई तो डॉक्टर को फौरन बुलाया। डॉक्टर ने कहा तो आप वो तो मैंने रात भर बताया, और यहाँ
ابھی مل کے گئے فیملی آئس کریم خریدنے، معلوم نہیں کھانے کے بعد ہماری زندگی 15 منٹ باقی ہے یا 15 سال باقی ہے، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم ختم ہو رہی ہے۔ تو اس ٹائم میں، اس وقت میں ہم کو نیکیاں کمانا ہے۔ نیکیوں کا دوسرا نام ہے عبادت۔ عبادت کا کچھ طریقہ مقرر ہوتا ہے، کچھ عبادت کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ پڑھنا ہے، کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے۔ آپ لیٹ کر کے پڑھیے، بیٹھ کر کے پڑھیے، سو کر کے پڑھیے، چلتے چلتے پڑھیے، وضو کے ساتھ پڑھیے، بلا وضو پڑھیے، خواب میں پڑھیے۔ At any time you have to read, you will read, it will be accepted۔ آپ کو پڑھنا ہے، پڑھیں کہ جیسے بھی پڑھیں، جس طرح پڑھیں، کلمہ کی عبادت قبول ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے۔ خواب میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہو گیا، لیکن خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ بول کر منہ سے بول رہے ہیں، کلمہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ایک آدمی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میدان محشر میں ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا شخص آئے گا سامنے جس نے کبھی نیکی نہیں کی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کو پکا معلوم۔ اب اس میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس۔ کسی بھی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اسے 5 کوشچن نہ کر دیے جائیں، 5 سوال۔ ہم بھی ابن آدم میں، ابنائے آدم میں، بنی آدم میں 5 سوال ہوگا۔ ایک سوال کیا ہوگا؟ زندگی کا حساب لاؤ۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کا حساب لاؤ۔ تیسرا سوال ہوگا جتنی معلومات تھی کتنا عمل کیا۔ نماز فرض تھی 15 سال کے بعد پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ رشوت نہیں لینا چاہیے تھا، معلومات تھی عمل کیا کہ نہیں کیا؟ غیبت نہیں کرنا چاہیے تھا، غیبت کیوں کیا؟ معلومات تھی تم کو۔ بڑے کی عزت کرنا چاہیے تھا، بڑے کی عزت کیا کہ نہیں کیا؟ چھوٹے پر شفقت کرنا چاہیے تھا، شفقت کیا نہیں؟ عزت معلوم ہے، معلومات کا ہر بڑے کی، داڑھی والا ہے، بڑا ہے، عزت کیا کہ نہیں کیا؟ عالم ہے تو اور زیادہ عزت، ابا ہے تو اور زیادہ عزت، بزرگ ہے، ولی ہے، پیر ہے، استاد ہے تو اور زیادہ عزت کیا کہ نہیں کیا؟ تو معلوم تھا سب۔ اور مال کہاں سے کمایا؟ مال کہیں سے بھی نہیں اٹھا کے لا سکتے ہیں، کہیں سے گئے تالا کھولا اٹھا کے لے آئے، مال کہاں سے کمایا پوچھے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی کبھی جنات مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں، جنات لوگ مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں، تو ان کی مٹھائی کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ 12 بجے 1 بجے کبھی کبھی وہ لے کے آ جاتے ہیں، تو وہ بھی مخلوق ہے، ہماری طرح مخلوق ہے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، بس اتنا ہے اور کوئی خاص بات نہیں۔ اور ان کو بھی نماز پڑھنا، ہم کو بھی نماز پڑھنا، ان کو بھی ایمان لانا، ہم کو بھی ایمان لانا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اے جن و انس، جن و انس دونوں مخاطب ہیں۔ تو اب حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ جنات مٹھائی لے آتے کبھی 12 بجے 1 بجے، اس کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ خرید کر لائے ہیں تو کھانا چاہیے، چرا کے لائے تو نہیں کھانا چاہیے، صاف سی بات ہے۔ اب 12 بجے 1 بجے تو دکان کھلی نہیں ہوگی، تو زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ کہیں بھی جا کر کے تالا کھول کے لے آئے، تو چوری کی ہوگی۔
لیکن ممکن ہے ان کے یہاں بھی دکان ہوتی ہے, وہ بھی دکان رکھتے ہیں, جنات لوگ بھی خرید کے لائے ہوں کھا سکتے ہیں. اب تقویٰ یہ احتیاط ہے کہ نہ کھائیں, اور یہ سوچ لیں کہ خرید کے لائے ہوں گے تو کھا سکتے ہیں, تو وہی مخاطب ہے. تو ایسے ہی مال کہاں سے کمایا تھا یہ سوال ہوگا, اور مال کہاں پہ خرچ کیا یہ 5 سوال ہوگا. ان 5 سوالوں کا پرچہ کوشچن آؤٹ. اب اس کے بعد بھی کوئی تیاری نہ کرے, اس دنیا میں آیا ہے نیکیاں جمع کرنا ہے, کسی زندگی کا حساب دینا ہے, ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے, اس کی تیاری کرنا ہے. جوانی کا حساب دینا ہے, اس کی تیاری کرنا ہے. جتنا معلومات ہے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. معلومات ہوتی پھر بھی لوگ غلط کر دیتے ہیں. ایک اچھے بڑے بوڑھے کوئی نوجوان مار رہا ہے, کیوں مار رہے ہیں؟ بڑے کی عزت کرنا چاہیے, کیوں مار رہے ہو؟ ایک اچھا خاصا بوڑھا باعزت اس کے سامنے زبان لڑا رہا ہے. ارے اللہ کی بندے ادب نیکی, یہ تم نہیں جانتے بڑے کا ادب کرنا چاہیے. معلومات کا حساب ہوگا, پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم کو دماغ دیا تھا, تم نے بڑے کی کیوں نہیں عزت کی. معلومات اور مال کہاں سے کمایا تھا, پھر مال کہاں پہ خرچ کیا, کہیں پہ خرچ کر رہے ہیں ایسا نہیں. بہرحال 5 سوال ہوگا. ایک شخص ایسا سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ کی جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی, اس کو معلوم ہے کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا, اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے سے کہ اس کو جنت دے دو, اس کو جنت دے دو. حدیث میں باقاعدہ آتا ہے اس کا ذکر. اب وہ سوچے گا پکا اللہ تعالیٰ بھول گئے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے کوئی نیکی کی نہیں. وہ سوچے گا اچھا ہے بھول جائیں, لیکن بھول گئے میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں. اب اس کے بعد وہ جائے گا, لیکن اب یہ سوچے گا یہاں پہ جب ایسا ہو رہا ہے کہ میرے لیے فیصلہ ہو گیا جنت میں جانے کا, تو ادھر ادھر رکا رہے گا. فرشتے کہیں گے چلو نا تم کو پہنچا دیتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی مصلحت ایسا ہوگا, اسی لیے پہلے بتا دیا نبی کو اور نبی کے ذریعے ہم لوگوں کو. تو ادھر ادھر کھڑا رہے گا. تو فرشتے پوچھیں کیا ہے, کہا کہ تھوڑا اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, آئے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے بندے. تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بدلیے گا نہیں. پہلے یہ کہے گا, پھر پوچھے گا ٹھیک ہے نہیں بدلوں گا. کبھی وہ سوچے گا ہم جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ, اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اب وہ بندہ ہے اس طرح اس کے دماغ میں آئے گا. ہم نے بہت سارے ہمارے بھائی مسلمان بھائی سیدھے سادھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی جنت بنائے ہوئے ہیں. سیدھے سادھے انداز سے مسلمان رہنا چاہیے. وہ لڑ جھگڑ کر کے بہت زیادہ جو ہے اللہ کے سامنے سینہ تار کر کے شانے بڑھ کر کے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. الکبریاء ردائی, تکبر بڑے بننا یہ میری چادر ہے, اس کو میں جھکا دیتا ہوں, پکڑ کر کے اس کو دبا دیتا ہوں. بہرحال وہ اس طرح کہے گا کہ اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بدلیے گا نہیں. تب میں پوچھوں گا اچھا ٹھیک ہے نہیں بدلوں گا. اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے. تو وہ کہے گا کیا اللہ آپ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے تو اس کو تو ویسے رہنے دیجیے, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے تو کوئی نیکی کی ہی نہیں, پھر آپ نے جنت میں فیصلہ جانے کا کیسے کر دیا. ویسے رہنے دیجیے لیکن بتائیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے بندے ایک مرتبہ تو بیمار تھا اور انکانشیس تھا, بے ہوش تھا, تجھے ہوش نہیں تھا, تجھے لوگ ہاسپٹل میں لے کے گئے, جیسے کہتے ہیں نا کوما میں چلا جانا. تو اس طرح تم بول رہے کہ ہاسپٹل میں گئے, کئی دنوں تک تم ہوش میں نہیں آیا. تیرے جو تیماردار ہیں, عیادت کرنے والے,
ایک دن 2 دن پہلے تو زیادہ بھیڑ لگ جاتی ہے، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں انکل کو میں ڈاکٹر ملحان صاحب ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 10 دن ہو گیا، بیچارے کوما میں ہوش نہیں آ رہا ہے۔ حالات کسی کے ساتھ کیسے بھی آ سکتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بتلائیں گے کہ تو کوما میں تھا، بیمار، پرسی کے لیے لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے، اخیر میں تمہارا بہت ہی قریبی آدمی وہاں پہ موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور بقیہ کوئی نہیں آتا تھا کئی دن کے بعد۔ تو وہ بھی جو ہے اکیلے بیٹھا آدمی کیا کرتا ہے، روکتا رہتا، کتنا کیا کرے گا جب کچھ ہوش ہی نہیں ہے، تو بیچارہ بیٹھا ہے، اپنا حق بنتا ہے، اپنا عزیز ہے، قریب ہے، اسی لیے وہ رکا اپنا بیٹھا رہتا ہے۔ اسی درمیان میں تجھ کو ہوش نہیں تھا، تم کو ذرا سا ہوش آیا۔ ہوش اللہ تعالیٰ بھی کتنے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہوش اس لیے لیتے ہیں تاکہ درد نہ ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بے ہوش ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہوش کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ درد نہ ہو۔ ایسے قریب سے ہم لوگ پچھلے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم خدا سے کس چیز نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، سب چیزیں ٹھیک ٹھاک بنائی، فعدلک، معتدل بنائی، ہر چیز جو ہے اچھی بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس وقت تم کو ذرا سا ایسے ہوش آیا اور درد ہوا، اس میں تم کو بھی پتہ نہیں، ذرا سا ایسا ہوا، اسی درد کے عالم میں تم نے کہا تھا اللہ، اس کو کوئی نہیں جانتا، اکیلے میں جانتا ہوں۔ زندگی بھر تم نے کوئی نیکی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت تمہارے اماں ابا نے کوئی تربیت کی ہوگی کہ بس زبان سے جب کوئی تکلیف ہو اور کوئی بھی بات ہو تو اللہ کا نام نکلے، تو تمہارے منہ سے اس وقت اللہ جو نکلا ہے وہ اللہ نیکی میں نے ریزرو کر رکھی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ غیر محدود ہے، لمٹ لیس ہے، تو اس کا بدلہ بھی جنت لمٹ لیس غیر محدود تم کو ملے گی۔ میں عادل ہوں اور فضل کرنے والا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں جنت میں جانے کا فیصلہ کیا، یہ تمہاری نیکی ہے، اور اسی نیکی کے بدلے میں تم کو جنت میں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ معلوم یہ ہو کہ دور چل رہا ہے نیکیاں جمع کرنے کا۔ اے میرے عزیزان گرامی، اے میرے بڑوں، اے میرے چھوٹوں، اے میرے برابر کے لوگوں، کہاں ہم لوگ پڑے ہیں؟ ایک ایک لمحہ بھی ہم کو چاہیے کہ نیکیوں میں گزاریں، ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ جانے دیں۔ نیکیاں ایسے کام آتی ہیں، اس طرح کام آنے والی ہیں نیکیاں، یہاں پہ ہم نیکیاں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا نیکیاں جمع کریں۔ ایک آدمی اسی طریقے سے ہوگا، اس کا نام عمل تولا جائے گا، ادھر جو ہے نیکیاں، ادھر برائیاں، اور ایسے تولا جائے گا، برائی ادھر زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک آدھ ٹماٹر، ایک آدھ آلو رکھ دیا جائے تو جھک جائے گی، لیکن ہے نہیں۔ خفت موازینہ، اس کی نیکی کے عمل کا پلہ ہلکا ہو گیا، اب تو پسینے میں وہ شراب اور ہوگا، یہاں تو کوئی نہیں، جٹ سے جب فون کر دیا، ارے بھائی 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آ جاؤ، فوراً دینے کے لیے تیار، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، جلدی سے ڈگری ہوگی، تم کو مانگے میں دے دیتا ہوں، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں کس سے مانگیں گے؟ ایک دم پسینے میں شرابور ہوگا، متصببا عرقا، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کریں، ادھر ادھر جھانکے گا، اتنے میں اس کے ترازو کے پلے میں ایک تھیلی آ کے گری، اور گری جیسے رکھی گئی ویسے ہی نیکی کا پلہ جھک گیا، اور جب نیکی کا پلہ جھک گیا تو قرآن شریف میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکی کا پلہ جھک گیا، وزندار ہو گیا، وہ پسندیدہ زندگی میں ہو گئے، یعنی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ جنت میں جائے گا، جانے سے پہلے وہ سوچے گا، یہ پتہ چل جاتا یہ ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بتلا دو کہ
کہ تو ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، پتہ نہیں کس کام سے جا رہا تھا، تیزی سے کہ کسی نے بتایا کہ ارے جنازہ ہے، تو نے بھی دیکھا کہ چلو تھوڑا سا رک سکتے ہیں، تو جنازہ تو ہو چکا تھا، اس کی تدفین ہو رہی تھی، تو تم نے جا کر کے سوچا کہ چلو مٹی دے دیتے ہیں، تو تم نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس طرح پڑھ کر کے تم نے 3 مٹھی مٹی دے دی تھی۔ تم نے اس میں کسی کا خیال نہیں کیا سوائے کہ اللہ کا نبی کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، بس یہی تمہارے دماغ میں تھا، پھر اور آیا بھی نہیں تمہارے دماغ میں، تو تم چلے گئے، تم کو یاد بھی نہیں کیا کوئی نیکی ہے۔ وہی نیکی ہم نے الگ سے تھیلی میں محفوظ کر رکھی تھی، وہ نیکی آج ہمارے ہی ہے، لہذا تمہارے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم اور جو آیت میں نے پڑھی بالخصوص اور پورے قرآن کا بالعموم اعلان یہ ہے کہ دنیا میں ہم نیکیاں جمع کریں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کتنے نوجوان ہیں موبائلوں پہ اپنا وقت گزارتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مومن ہیں، رشتہ دار ہیں، ایمان کی نسبت ہے، ہم سب سے درد سے کہتے ہیں اور ان کے والدین سے درد سے کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں، روکیں اور خود سمجھیں، بڑے نوجوان ہیں کہ اس میں کیا فائدہ، شادی تو ہونا ہی ہونا ہے، شادی کی بات جو تم کو ضرورت ہے وہ ضرورت جائز طریقے پہ اللہ تعالیٰ نبی کی سنت بنا کر کے لانے والے ہیں۔ غلط قسم کی تصویریں پکچرز دیکھ کر کے اپنی زندگی کو خراب کرنا اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت نہ سمجھنا، یہ نہایت زیادہ نقصان دہ عمل ہے۔ چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھ لیں، اس میں اتنی عبادتیں ہو جاتی ہیں، اتنی عبادتیں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس میں لوہے کا چنا چبا لو تب بھی وہ ہضم ہو جائے، مبالغے کے طور پہ ہی کہیں، لیکن عمر بڑی پختہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، پڑھ ڈالو، 10 بارہ پڑھ ڈالو، اس لیے رات میں نفلیں پڑھ ڈالو، زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھ ڈالو۔ اگر 15 سال کی عمر میں نماز نہیں شروع کیا ہے تو نفل کے بجائے فرض کی قضا پڑھو، قضا عمری پڑھو، پڑھ ڈالو جلدی سے، وقت ہے یہ ابھی کرنے کا۔ اور بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت سمجھو۔ آدمی بہت مرتبہ بیمار ہو جاتا ہے، پانی کے گدے کے اوپر اس کو لٹایا گیا ہے، پیٹھ کا مسئلہ ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو گیا، ارے ابھی تو کل بہت ہی توانا تھا، بہت زیادہ بڑھ کے باتیں کرتا تھا، اور آج پانی کے گدے پہ لیٹا ہے، ادھر ادھر کیسے مجبور ہو گیا؟ ارے اللہ کے بندے، وہی جو صحت تھی اس کو غنیمت سمجھتے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے، پھر بھی ابھی زندگی ہے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے خالی ہونے کو غنیمت سمجھو۔ ہم لوگ خالی ہوتے ہیں تو چلو گھوم کے آتے ہیں، پکنک منانے چلے جاتے ہیں، پیسے ویسے لے کر کے سب بچوں کو لے کر کے پکنک منانے چلے گئے، آن دا سی شور، ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں، مستی ہو رہی ہے اور جو ہے کھا رہے ہیں، ایسی مستی نہیں کہ ناجائز ہو، لیکن بہرحال فضول بھی ایک ہے تو ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں آرام سے۔ اتنے میں پتہ چلا کہ وہ پتھر سرک گئے، ادھر سے پانی آ گیا، پوری فیملی، پورا کنبہ ڈوب گیا۔ ارے اللہ کے بندے، جو خالی ٹائم تھا اس کو غنیمت سمجھتے، اس کو اللہ اس کے رسول کے سنت کے مطابق سمجھتے کہ آج سنڈے ہے، آج چلو سب لوگ کیا کریں گے، اس میں جلالہ کا ورد کریں گے، اللہ اللہ صرف۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ
10 लाख मर्तबा अल्लाह 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 पढ़ते थे। उनके पास कहाँ टाइम था? उनके पास भी तो 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। हम कहते हैं कि कहाँ टाइम है, कैसे उनका 10 लाख हो जाता था और हमारे पास तो पिकनिक के लिए टाइम रहता है। बुरा ना मानिए, यानी ऐसा है, फैक्ट है कि हम लोग ऐसा करते हैं। इसमें ठंडे दिल से सोचना है, किसी को बुरा नहीं कहना, क्योंकि वो भी हमारा ये हाथ है, हमारी कुंबे का हाथ है, हमारी सोसाइटी का क्या है, जिगर है, हमारे सोसाइटी का पैर है, हाथ पैर ही से तो पूरा कुंबा बनता है। इसलिए कोई बुरा ना माने, इसको इसकी बुराई नहीं की जा रही है। लेकिन एक शख्स है, वो 10 लाख मर्तबा अल्लाह 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 पढ़ते हैं। कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जो है पूरा मंजिल तक पहुंचते पहुंचते एक कुरान शरीफ की तिलावत कर ले रहे। कहां से ही 24 घंटे ही तो कर रहे हैं तिलावत। उनको मालूम है कि नेकियां जमा करने का मौका है। ये जिंदगी जो दी गई है इबादत के लिए, उसी का नाम है इबादत, उसी का नाम है दूसरे लफ्जों में नेकियां जमा करना। फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, नेकियां जमा हो रही है, ज़कात दे रहे हैं, नेकियां जमा हो रही है, गरीब की मदद कर रहे हैं, नेकियां जमा हो रही है, यतीम के सर पे हाथ फेर रहे हैं, नेकियां जमा हो रही है, किसी गरीब को चुपके से कंबल बांट रहे हैं, नेकियां जमा हो रही है, किसी यतीम की शादी करा दे रहे हैं, नेकियां जमा हो रही है, किसी जो है आदमी को अपना पैसा खर्च करके हाफिज कुरान बना दे रहे हैं। जब तक वो कुरान शरीफ पढ़ रहा है, नेकियां इधर आ रही है, नेकियां जमा हो रही है। ये भी नेकियां, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा काम करो कि उसमें ज्यादा नफा हो, ज्यादा सवाब हो, ज्यादा नेकियां हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा वालिदा, उन्होंने ऐसा बच्चा पैदा किया कि पूरी दुनिया में बुखारी शरीफ उनके बेटे की लिखी हुई पढ़ी जा रही, पढ़ाई जा रही है और उनका पूरा सवाब करोड़ों अरबों कितना होगा हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। उनकी वालिदा को मिल रहा है कि उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया जिस बेटे ने ऐसी किताब लिखी कि जिसको पढ़े बगैर किसी आलिम को दुनियावी एतबार से सर्टिफाइड नहीं कह सकते जब तक कि वो बुखारी शरीफ को खत्म न करे। ये देखिए जमा हो रही है। ऐसा आपने क्या कर दिया, ऐसे जमा कर लिया पैसा, एक साल में 10,000 रुपया, दूसरे साल में 10,000 रुपया, 10 साल में 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया अलग करके हमने जमा कर लिया। अपने ही चुन लिया कि इस बच्चे को मैं इस पे खर्च करता हूँ, खर्च कर दिया। ये अभी खर्च करना ही नेकी है, इतना आपने जमा किया। जैसे हम खर्च करते हैं 1 लाख रुपया, किसी आदमी की दुकान खुलवा दिया, ये भी 1 लाख, ये भी नेकी। किसी आदमी को यूं ही दे दिया, वो अपना खर्च कर रहा, बाल बच्चों में भी नेकी। और यही 1 लाख रुपया हमने दे दिया, ये भी नेकी है, सब नेकी, वो भी नेकी, ये भी नेकी, ये भी नेकी। लेकिन ये नेकी क्या है? ये नेकी ये है कि अब ये बुखारी पढ़ करके बुखारी पढ़ा रहा है, तो जब तक वो जिंदा रहेगा नेकी सप्लाई करेगा, नेकी देगा। हाफिज कुरान है, तरावी पढ़ा रहा है, जब तक जिंदा रहेगा तरावी पढ़ाएगा, तब तक जो है नेकी इधर भी सप्लाई होगी। एक तो उतना पैसा खर्च करके हमने, अपना भतीजा भांजा नहीं था कोई घर में, अपना बेटा नहीं था, तो हमने क्या चुपके से अल्लाह को बताने के लिए, किसी इंसान को बताने के लिए नहीं, हमने एक हाफिज कुरान तैयार कर दिया, तो इतना पैसा उसका सवाब वही मिल गया फौरन। और उसके बाद फिर जब वो हर साल तरावी पढ़ाएगा तो उसका सवाब उसके कम किए बगैर इसको मिलता है। ये अकलमंदी है, नेकी जमा करने के लिए अकलमंदी है। ऐसे नेकी जमा करें, मेहनत कम हो, सब नेकी ज्यादा। अब ये नेकी आ रही, वो तिलावत करके सुबह जो है 10 मरतबा जो है दोहरा रहा, इस दोहराने का सवाब उसको मिलेगा ही। और उसके मिलने के साथ साथ क्या होगा, जो उसमें सबब बना है उसको पूरा सवाब उधर भी पहुंचेगा, इधर कम नहीं होगा, इधर कम नहीं होगा। जैसे इससे पहले भी मैं आया था, मैसेज की मिसाल दिया था किसी मस्जिद में कि जैसे मैसेज हमने क्या किया, एक मैसेज हमने लिखा अपने मोबाइल पे और उसको जो है अपने साथी को फॉरवर्ड कर दिया, तो हमारे पास वो मैसेज अपने मोबाइल में मौजूद है और उसको भी वो मैसेज पहुंच गया। तो ऐसे ये हाफिज जी जो है, हाफिज कुरान 10 मरतबा दोहरा रहे हैं, तो उनके दोहराने का सवाब उनके पास है, लेकिन जो सबब बना है पूरा सवाब इधर भी मुंतकिल हो जाएगा।
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بدون أن ينقص من أجورهم شيئا. جو کسی نیکی کا ذریعہ بن جائے تو جو آدمی اس نیکی پہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا ہی، اور جو سبب بنا ہے تو اس کو پورا ثواب اس کو منتقل ہوگا بغیر ان کا ثواب کم کیے. حدیث شریف میں مان لیا 10 کروڑ مرتبہ مرنے سے پہلے اس حافظ قرآن نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، تراویح کے ذریعے، دہرانے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے. جس آدمی نے اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کو حافظ بنایا تھا تو اس 10 کروڑ کا پورا ثواب ادھر بھی آئے گا اور ادھر کم نہیں ہوگا. تو یہ عقل مندی ہے. اسی عقل مندی کو اکابر دیوبند، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں. کبھی اشتہار اشتہار بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مدرسے کے یتیم بچوں حافظ قرآن کو پر خرچ کرنا دوہرا ثواب ہے. تو دوہرا کی یہ تشریح ہے. خود ان کو ثواب جب آپ نے خرچ کیا جب ثواب ہو گئے، لیکن وہ پڑھ رہا ہے تو وہ ثواب ادھر آ رہا ہے. تو یہ عقل مندی ہے. یہ پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے اس میں ہم بدگمانی کریں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ خوش گمان رہو. پہلے سے ہم نے بدگمانی کر دی نہیں، بدگمانی خود گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بعد یہ نیک کام سے روک دیتا ہے. جس آدمی نے ہمیں ہمارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں دیا ایسا دھوکہ دے گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں تقریر کیا. شعبان کا مہینہ تھا، اس سے پہلے رجب میں اس سے 1 مہینہ پہلے تقریر کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو. اور الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے. الصدقۃ تدفع البلیات، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے. یہ کسی عالم کے الفاظ نہیں ہوتے، لیکن جب یہ سب الفاظ آتے ہیں تو آدمی سمجھنے لگتا ہے خود ان کو کوئی ضرورت ہوگی. لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول کے الفاظ ہوتے ہیں، اور عمل کرنے والا مباشر خود ہی عمل کرنے والا اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی ایسے، اور کیا فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں دیوبند میں طاعون آنے والا ہے، تو خرچ کرو، صدقہ دو جلدی سے. تو مولانا کی بات پر، بھائی مولانا تھے، ہم لوگ بھی، ہمارے سامنے بھی پوری پبلک رہتی ہے، عالم کی علم کی عزت ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے صدقہ دیا، خوب دیا. اور انہی میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لگ رہا دیوبند مدرسے میں کچھ گھٹ اڑ گیا ہے، یا یوں ہی ضرورت ہے. جس کو رہتا ضرورت ہے تب بھی تو دینا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں نے ایسے ہی باتیں کی کہ مدرسے میں دینے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، کوئی خاص بات نہیں. یعنی اس قول کی، اللہ کے رسول کے فرمان کی انہوں نے ایک طرح سے بے عزتی کی تحقیق کی. حضرت نے کہہ دیا جو کام ہے آپ کا کام ہے، آواز دیا امام صاحب نے، سب لوگ آ گئے. میں اپنا کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. دونوں جو ہیں، ہماری زبان نیک کام کر رہے ہیں، آپ کا کان نیک کام کر رہے ہیں. ہماری آنکھ نیک کام کر رہی ہے کہ آپ جیسے اہل ایمان کو دیکھ رہی ہے. آپ کی آنکھ بھی نیک کام کر رہی ہے کہ مجھے دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے. یہ سب نیکیاں ہیں. اس کو ہم کبھی سوچتے نہیں کہ نیکی ہے. یہ نیکیاں یہ جمع ہو رہی ہیں. جس نے سوچا وہ آیا، وہ آتے ہیں اس طرح کے مجمع میں اور مجلسوں میں آتے ہیں. یہ نیکیاں، کان نیکی کر رہا، زبان نیکی کر رہی ہے، یہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. فرشتے قلم لے کر کے سب لکھ رہے ہیں، رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اسی میں کوئی کہہ رہا ہے یہ سب ایسے چلتے تو ہوتے نہیں. وہ بول دیا. تو ایسے بولنے سے کسی کے سامنے آپ بولیے ارے یار تیری دوستی تو ایسی ہی، تو نہ بولے ہوتے تو عزت رہتی، دوستانہ باقی رہتا. باقی نہیں رہتا، باقی رہتا ہی، لیکن تھوڑا بال نہیں آتا، شیشے دل پہ بال آ جاتا ہے. وہ بول دیا تیری دوستی ایسی، کیوں بولا؟ نہ بولتے تو باقی رہتا کہ یہ میرا دوست ہے. لیکن یہ بار بار سوچے گا ارے ایسا کیسے بول دیا،
ایسے کسی عالم سے یا کسی حدیث کو سامنے آتے ہوئے ایسے ہم نے بول دیا، ارے یار ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات ہر دم کہتے ہیں. تو یہ بولا دل میں رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی رکھتے. یہ گناہ دل میں آیا چلو معاف کر دیتے، کوئی نہیں جانتا. لیکن تم نے بولا ایسے ہی کچھ لوگوں نے مولانا کے سامنے ہی بولا، ارے ایسے ہی ضرورت ہوگی کچھ تو اس کو کہہ رہے کہ صدقہ. اور اس کے بعد 15 دن نہیں گزرا کہ دیوبند میں اتنا زبردست تعاون آیا، دیوبند شہر میں، کہ جن لوگوں نے صدقہ خیرات کیا تھا ان کا پورا گھر بچا ہے، اور جن لوگوں نے صدقہ خیرات نہیں کیا تھا ایک ایک گھر میں 3-3 4-4 لاشیں نکل رہی ہیں. تو یہ نیکی وقت پہ کر لیا تو اس کا اجر و ثواب اور وہ بھی ڈبل دوہرا مل کر کے آ رہا ہے. لیکن شیطان ہے لگا ہے ہمارے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، وہ اس طرح ورغلا دیتا ہے کہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ان سب کاموں کو شیطان ہی سمجھنا چاہیے. نفس کا جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ نفس کی طرف سے ہے. یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر کے ان کو نیکیوں سے روک لیتا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ نیکیاں جمع کریں. جوانی ہے بڑھاپا آنے سے پہلے جتنا نیکیاں ہو جمع کر لیں. نمازیں پڑھ لیں یہ نیکی، روزہ رکھ لیں یہ نیکی. روزہ کتنے لوگ قضا کر چکے ہیں؟ 15 سال کی عمر سے لے کر کے 25 سال ہو گئی، 10 سال کا روزہ باقی ہے ان کا. ہر سال کا 30 دن باقی ہے. عورتیں ہیں، خواتین ہیں، کتنے گھروں میں ایسا ہے کہ ہر مہینے ان کو جو ہے ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے. تو روزے کا مہینہ نہیں، نماز نہیں پڑھنا ہے تو نماز نہیں پڑھ رہی. نماز تو بالکل معاف ہے، اس کی قضا نہیں کرنا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ فرض ہے. اس 10 دن کا 8 دن کا روزہ ان کا چھوٹ رہا ہے، اس کی قضا کرنی ہے. 15 سال سے لے کے 25 سال کی عمر ہو گئی، شادی بیاہ ہو گئی، لیکن کبھی انہوں نے قضا نہیں کی. تو نیکی یہ بھی ہے کہ ان کو قضا کر ڈالے، قضا کر لے وہ وقت آنے سے پہلے. کہ جوانی ہے بڑھاپے سے پہلے نیکیاں کر لو. زندگی ہے، عمر ہے، موت سے پہلے اس عمر کو غنیمت سمجھو کہ کب موت آ جائے اور آدمی یہاں سے رخصت ہو جائے. اور تحقیر نہ کرو، تحقیر کی سزا. تحقیر کیا ہے؟ یہی گناہ ہے. گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ ہماری نیکیوں کا جو جھولا ہے اس جھولے میں سوراخ کر دیتا ہے. نیکیاں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ نیکیوں کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھی تو آدمی دین سے پار ہو جاتا ہے، دین سے باہر نکل جاتا ہے. ایک مولانا صاحب تھے، ان کی اہلیت تھی، دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے دعا پڑھی کھانا کھانے کے بعد. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو ان کی بیوی نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا کافرین. ایسے پڑھتی. مولانا نے کہا کہ نکاح ختم. معمولی نہیں ہے ایمان اور کفر کچھ بھی بول دو، نکاح ختم ہو گیا. پھر فوراً کر کے 3-4 لوگوں کو بلایا، گھر ہی میں نکاح پڑھوایا. تو ایسے محتاط لوگ ہیں، انہیں محتاطین میں ہم کو بھی بننا ہے. احتیاط کرنے والوں میں ہم کو بھی بننا ہے. کہ زبان سے کچھ بھی بول دیا، زبان کی سزا تو بہت آخر تک جاتی ہے. زبان سے جو بھی بول دیا تو حد قذف لگتی ہے، یعنی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. منہ سے بول دیا کسی کے اوپر تہمت لگا دی، اور یہی تہمت لگاتے لگاتے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، نبی کی شان میں آدمی گستاخی کرنے لگتا ہے. بولتے بولتے آدمی آزاد ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا نبی کی شان میں بہت گستاخی کرتا رہتا تھا، کافر تھا وہ. حضرت عمر کے زمانے میں لڑائی ہوئی، اس کو پکڑ کے لے آئے، اور پکڑ کے جب لے آئے تب تو وہ ڈر ہی رہا تھا کہ اب کیا ہوگا.
لیکن مسلمان کا ایمان والے کا کام صرف اتنا ہے دنیا میں نیکیاں جمع کرے، گناہ نہ ہونے دے۔ حضرت عمر جیسے لوگ امیر المومنین، وہ تو نیکیاں جمع کرنے ہی کے لیے تھے، پکڑ کے لایا گیا اور یہ حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا ہرمزان، ایسے ہی کرتا رہتا تھا۔ مسجد نبوی میں کرسی پہ بیٹھایا گیا اور کرسی پہ بیٹھا کر کے جلات کو بلایا اور پورا مدینے میں صحابہ کا مجمع ہے، جو لوگ تو ان کے زمانے میں صحابہ تابعین سب لوگ آئے اور جلات کو کہا کہ اس کی گردن مارو۔ گردن مارنے سے پہلے کوئی خواہش ہوتی ہے تو پوری کی جاتی ہے، اس سے پوچھا کہ کچھ خواہش ہے؟ اس نے کہا پیاس لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی پلائے اس کو، گلاس سے پانی لائے گا، اس کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں لے کر کے نہیں پی رہا، ہاتھ کانپ رہا۔ حضرت عمر نے کہا پیو نا، کہا مجھ کو ڈر لگ رہا ہے جلات کہیں پانی پینے سے پہلے نہ مار دے، کہا پیو نا، نہیں مارے گا، پھر نہیں پی رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ پانی پیو، جب تک پانی نہیں پی لو گے یہ نہیں مارے گا، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے نہیں مارے گا۔ اس نے کیا کیا؟ پانی نیچے گر دیا اور حضرت عمر سے کہہ رہا کہ اب آپ مجھے نہیں مار سکتے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے یہ نہیں مارے گا۔ اب تو پانی میں نے وہ بہا دیا، پھینک دیا، اب وہ پانی تو میں پی نہیں سکتا، دوسرا تو پی سکتا ہوں، وہ پانی نہیں پی سکتا، اور آپ نے کہا کہ جب تک تم وہ پانی نہیں پیو گے تو یہ نہیں مارے گا، تو اب وہ پی نہیں سکتا، یہ مار نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے بادشاہ کے لیے نہیں آئے ہیں، امارت المومنین امیر المومنین بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، نیکیاں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جو ہے اس کو مار دیتے ہیں تو نیکی نہیں جمع ہوگی تو ظلم ہو جائے گا، اسلام کے خلاف ہو جائے گا۔ شریعت ہر دم شریعت دیکھنا ہے، ایمان دیکھنا ہے، نیکی جمع کرنا دیکھنا ہے۔ اگر اس کو مارتے ہیں تو ہماری نیکی کی جھولے میں سوراخ ہو جائے گا، نیکیاں گرنا چالو ہو جائیں گے تو ظلم۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیلیما میں ہو گئے، پھنس گئے، اب کیا ہوگا؟ نہیں، شریعت مقدم تھی، پورا مجمع تھا، مجمع دیکھ رہا کہ اب مارے تب مارے، اور پوری آواز مائک کے وہاں تک آواز پہنچتی ہے۔ اس زمانے میں تو مائک تھا نہیں، تو پیچھے والے کچھ سن رہے ہیں، ابھی مارا جائے گا، کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اٹھ کے جانے لگے، سب لوگ ہکا بکا، یہ اٹھ کے کیوں جا رہا؟ اس کو تو مارنا تھا، اور راستہ دے دیا گیا، وہ جا رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ، اس لیے کہ جب ہم نہیں مار سکتے تو تم جاؤ، اس کو اجازت دے دی، کیونکہ ہم نہیں مار سکتے، ہم نے یہی کہا ہوا نہیں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تم کو یہ نہیں مارے گا، یہ پانی پی نہیں سکتے، لہذا میں مار نہیں سکتا، مارنے کو آرڈر نہیں دے سکتا، جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکی جمع کرنا، لہذا یہ نیکی ہے، نیکی کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کو مار دیا تو نیکی نہیں ہے۔ یہاں ہم نے یہاں جو ہے اتنا موب لنچنگ ہوتی ہے، کیا مسلمان نہیں کر سکتے؟ مسلمان بھی کر سکتے ہیں، لیکن لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ظالم بن جاؤ، ظلم کرو، اعدلوا، انصاف کرو، be just، do injustice not do justice، انصاف کرو، انصاف کرتے ہیں، ورنہ پھر ہم بھی حکومت پا سکتے ہیں، ہم بھی بلڈوزر سے گروا سکتے ہیں، ہم بھی جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن علماء بیٹھے ہیں، علماء سر جوڑ کے غور کرتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں 50 کو مارو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضور کے چچا ہے، بہت چہیتے چچا، اور آپ کے ساتھ دودھ بھی پیا ہے، رضائی بھائی بھی۔ جیسے ہی ان کو مارا گیا غزوے میں، حضور نے قسم کھا لیا، خدا کی قسم اپنی چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو ماروں گا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، آپ کو غصہ آتا ہے تو ہم تو رحمت للعالمین نہیں ہیں، 10,000 کو ماروں گا کہہ سکتے ہیں، کہتے ہوئے بہت سارے لوگ،
وہ ایمانی جوش ہے، ٹھیک ہے. کیا کہا؟ میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کو ماروں گا. جبریل امین آ گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. اے نبی، اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو آپ ایک کے بدلے میں ایک کا بدلہ دیجیے، زیادہ نہیں. لیکن اگر معاف کر دیتی کہ زیادہ اچھا ہے. آپ اندازہ لگائیے، حضور نے قسم کھا لی تھی، بدلہ تو لے سکتے تھے، ایک کا برابری کا قصاص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے. حضور نے معاف کر دیا، قسم توڑی، کفارہ ادا کیا. یہ سب مثالیں ہیں اس لیے کہ ہم دنیا میں جہاں اپنے نفس کا مسئلہ آئے، نیکی نہیں ہو رہی ہے، فوراً رک جائیں. ایک بزرگ کا نام آتا ہے ابو الحسن، وہ دریا کے کنارے گھوم رہے تھے، ٹہل رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. کشتی آئی، کشتی میں بادشاہ کا سامان تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ بادشاہ کا سامان. اس میں کیا ہے؟ مٹکے میں کیا ہے؟ تو بتایا کہ یہ مٹکے میں شراب ہے. کتنے مٹکے ہیں؟ 10 مٹکے. کس کی شراب ہے؟ بادشاہ کی. لیا لاٹھی، دے لاٹھی مارنا چالو کیا، شروع کیا. مٹکا پھوڑتے جا رہے ہیں، یہ پھوڑا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں پھوڑ دیے. 9 مٹکے پھوڑ دیے، شراب سب ختم، بہ گئی. بادشاہ کے لیے شراب لے کے جا رہے ہیں. بتاؤ، مسلمان بادشاہ شراب پیے گا؟ وہ بزرگ تھے، پھوڑ دیے. اور 10ویں کو چھوڑ دیے. اس کے بعد کہا لے جاؤ. اب وہ سامان پہنچا ہے، بادشاہ نے اتروایا ہوگا. ان کے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ سب مٹکے آئے ہیں. ایسی بات ہے کہ سب چیزیں تو چپکے سے ہو رہی ہوگی. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ارے وہ ابو الحسن بزرگ ہیں، وہاں پہ گھوم رہے تھے، انہوں نے پھوڑ دیا. کہا تم نے بتایا نہیں کہ بادشاہ کا ہے؟ کہا بتایا تو تھا. پھر بھی پھوڑ دیا؟ ہاں پھر بھی پھوڑ دیا. اب بولا پولیس نے پکڑ کے لائی اور اس کے بعد دربار میں حاضر کیا. پوچھا بادشاہ نے کہ یہ آپ نے پھوڑا ہے؟ کہا میں نے پھوڑا ہے. کہا کیوں پھوڑا ہے؟ کہا یہ شراب ہے، میرے ہوتے ہوئے تم شراب پیو گے؟ یہ نیکی ہے، اس کو میں نے ضائع کیا ہے، اس لیے تاکہ میرے کھاتے میں نہیں کیا جمع ہو، اس نے پھوڑ دیا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 9 تم نے پھوڑا، 10واں پھوڑنا بھی تو نیکی تھی، اس کو بھی پھوڑ دو. اس کو کیوں تم نے باقی رکھا؟ کیا جواب دیا؟ کہا 10واں جو میں پھوڑنے جا رہا تھا تو میرے خیال میں یہ آیا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، اتنی نیکی کر رہا ہوں، تو چھوڑ دیا میں نے کہ میں تو ابھی تک 9 اللہ کے لیے پھوڑ رہا تھا اور ابھی اپنے بڑائی کے لیے چھوڑ. بادشاہ پر اتنا اثر ہوا ان کی گفتگو کا کہ اس لیے اللہ والا آدمی، اس نے 9 بھی اللہ کے لیے پھوڑا، یہ نیکی جمع ہوئی، اور 10واں چھوڑا، یہ بھی اللہ کے لیے. یہ چھوڑنا بھی نیکی اور یہ بھی چھوڑ دیے، پھوڑنا بھی نیکی. پھوڑنا اور چھوڑنا ضرور نہیں. کہا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو بنا دیا ذمہ دار، محاسب بنا دیا. اب ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نیکیاں کرتے کرتے کیا اپنا نفس جب کسی بات کے لیے آمادہ ہوتا تو رک جاتے ہیں؟ اگر رکتے ہیں تو بہت اچھا، اور نہیں رکتے ہیں تو یہی میں اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم نیکیاں جمع کرنے آئے ہیں. کہاں ہم اپنے نام عمل سے نیکیوں کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ کہاں ہم گناہ کو اپنے اندر نیکیاں کرتے جمع کرنے جا رہے ہیں؟ نیکیاں کرنے کا کیسے حکم ہے؟ نماز دن بھر پڑھی،
قضا نماز کیا ہے؟ قضا نماز دن بھر پڑھ سکتے ہیں. قضا نماز فجر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. قضا نماز, نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. فجر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے. تو یہ قضا نماز کی بات ہو رہی ہے کہ دن بھر آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ نیکی ہے, نیکی جمع کیجیے. لیکن سورج نکلتے وقت, سورج ڈوبتے وقت, استواء شمس کے وقت, بالکل ٹھیک دوپہر کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی نماز, نفل ہو یا قضا ہو. تو نفل تو سورج نکلتے وقت, ڈوبتے وقت اور استواء شمس کے وقت نماز نہ پڑھنا نیکی ہے. یہ نیکی اللہ کا حکم ہے, نہ کرو تو نہ کرو, وہ نیکی ہے. شراب نہ پینا نیکی ہے, غیبت نہ کرنا نیکی ہے, نماز نہ چھوڑنا نیکی ہے. تو کبھی نیگیٹو ورچو, کبھی پوزیٹو ورچو, یہ نیکیاں ہیں. ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھا, نہیں کرتے ہیں تو ٹھنڈے دل سے ہم کو سوچنا ہے کہ نیکیاں کرتے کرتے ہم کدھر چلے گئے. اللہ کے بندے بنتے بنتے ہم نفس کے بندے کیسے بن گئے؟ اللہ کے بندے بنتے بنتے شیطان کے بندے کیسے بن گئے؟ یہ غور کرنا ہے. اس پہ لمبی چوڑی شورا بار تقریر نہیں کرنا ہے. آپ بھی غور کریں, ہم بھی غور کریں کہ واقعی یہ کیسے بندے تھے اللہ کی, کیسے اللہ کے بندے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ امیر المومنین ہیں, اور ان کی ضلع ایک یہودی کے پاس ہے. لیکن یہ میری ضلع کیسے مارتے, فوج والوں کو بلاتے, مارتے, ختم کر اس کو. فوج امیر المومنین ان کے پاس فوج رہتی ہے, جنگ کے لیے بھیجتے ہیں فوج. نہیں, نیکی کا جو طریقہ ہے وہ کرنا ہے. اپنے سے نیکی نہیں تیار کرنا ہے کہ یہ نیکی, اپنے سے نیکی بناتے ہیں ہم لوگ. تو اس پہ غور کرنا ہے کیا طریقہ ہے, کیا اصول ہے. قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کرنا ہے. قاضی کے یہاں, قاضی ان کے انڈر میں رہتا ہے, انہوں نے قاضی بنایا ہے نا, چیف جسٹس انہوں نے مقرر کیا ہے. لیکن امیر المومنین چیف جسٹس کے پاس جاتے ہیں اور مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ یہ یہودی, اس کی زرہ میرے پاس, میری زرہ اس کے پاس ہے, آپ دلوائیے. اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس زرہ ہے, نہیں تو میری ہے. دعویٰ کر رہے ہیں حضرت علی قاضی ہے, اور قاضی بھی صحابی نہیں ہے, تابعی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. قاضی کا درجہ ایک تو امیر المومنین سے گھٹا ہوا ہے, یہ ان کا مقرر کیا ہوا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ وہ صحابی ہے اور یہ تابعی ہے. اس کے باوجود قاضی ہے, اس وقت ان کا وہ ہوتا ہے. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مدعی ہیں, البینۃ علی المدعی. دعویٰ پیش کرنے والے, دعویٰ کرنے والے کے سامنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. آپ گواہ نہیں, گواہ پیش کیا اپنے غلام کو اور اپنے بیٹے کو. قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. دوسرا نہیں گواہ. یہ سب نیکی ہے, شریعت ہے, شریعت کے مطابق عمل کرنا نیکی ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ باپ کی حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں. ارے تم کو قاضی بنایا ہے پھر ڈگری کر نہیں. وہ لوگ نیکیاں جمع کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, خدا کی شریعت کے سامنے بولا تو پکڑ ہوگی. حضرت علی ہے, حضور کے داماد ہیں, چچیرے بھائی ہیں, لیکن شریعت کے سامنے اپنے آپ کو اور قاضی کے سامنے اپنے آپ کو, نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے, کبھی اچھا قبول نہیں ہے. دوسرا گواہ تلاش کرنے کوئی نہیں. اس سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو, کہا میں تو ملکی ہوں, ان کے دعوے کا انکار کرتا ہوں. انکار کرنے والے کو شریعت کے حساب سے قسم کھلائی جاتی ہے. کہا قسم کھاؤ, قسم کھا لی. قسم کھا لیا تو قاضی نے کیا کر دیا, زرہ کو اس کے حوالے کر دیا, یہودی کے حوالے کر دیا زرہ.
اور اس کے بعد جو ہو گئے دونوں اب جا رہے ہیں خوشی خوشی. بادشاہ سے مقدمہ جیت رہا ہے ایک عام آدمی رعایا میں سے. دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. آگے تھوڑا بڑھے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ زرہ آپ کی ہے، اس کو آپ لے لیجیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے میں مسلمان ہوتا ہوں. واقعی آپ بادشاہ تھے، زبردستی چھین سکتے تھے. واقعی آپ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، عدالت میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سب طریقے تھے. لیکن واقعی اللہ کے حکم کو ماننا نیکی ہے، اس کو آپ نے ترجیح دیا. جو طریقہ ہے جائے اپنا جان مال کچھ بھی جائے، عزت آبرو اللہ کے نام پہ کچھ بھی جائے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. نیکی ایک بھی برباد نہیں ہونی چاہیے. یہاں تو ہم آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا؟ نیکی ضائع نہیں کیا. آپ نے عدالت میں فیصلہ سنوایا اور عدالت کے حساب سے یہ مجھے مل گئی، لیکن حقیقت میں جانتا ہوں کہ آپ اسے لے لیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنی ذرہ اپنے پاس آ گئی اور اس کے بعد پھر اس کو ہدیہ کر دیا. نیکی کے اندر کتنی طاقت ہے، اچھائی کے اندر کتنی طاقت ہے، حسن سلوک کے اندر کتنی طاقت ہے. باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. 40 گھر پڑوسی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف پڑوسی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس کا فائدہ دیکھیں، اس کا فائدہ یہی نظر آئے گا. جان لے جانا پھر بھی کوئی مار دے رہا ہے. مکہ میں 13 سال کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ ابھی حکم نہیں ہے اللہ کا. وہی حضرت عمر ہے، ان کو بھی ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. وہی ابو بکر صدیق ہے جو جنگ میں دو ہاتھ کرنے کے لیے مرتدین سے اکیلے تیار ہے. لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ نیکی یہی ہے کہ حضور کا حکم مانے. وہاں کچھ نہیں بول رہے 13 سال کی زندگی. اس کے بعد جب ادھر آتے ہیں مدینے میں تو جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ تبوک، سب میں تیار رہتے ہیں. جب اپنا معاملہ آتا ہے مرتد ہونے والوں کا تو اکیلے جنگ کرنے کے لیے تیاری ہے. پتہ چلا کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ اللہ کے حکم ماننے کے لیے. اللہ کا حکم ماننا ورجو ہے، حسنہ ہے، نیکی ہے، عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. میری عبادت کریں گے تو نیکی ہوگی. نفس کی عبادت کریں گے تو نیکی نہیں ہوگی. شیطان کی عبادت کریں گے تو نیکی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی کہہ دیجیے تمہارے باپ دادا رشتہ دار میاں بیوی خاندان والے مال جو تم نے کمایا یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو کوئی نیکی نہیں. اگر تم ان کو اللہ کے حکم کے خلاف زیادہ پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ، اللہ کے حکم کے سے زیادہ یہ محبوب ہے. اللہ کا حکم زکات دو، نہیں زکات دیتے. اللہ کا حکم ہے حج کرنا چاہیے، نہیں حج کرتے. تو کہہ رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے، یہ نیکی نہیں ہے. فتربصوا، لہذا گناہ کبیرہ کی وجہ سے انتظار کرو کہیں عذاب نہ آ جائے. لہذا آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہی کام کریں. نیکیوں کے لیے مکاتب ہیں، مکاتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، کام اچھا. اور بڑے مدرسے ہیں عالم بنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا. علم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے تو علم والے سے پوچھو. یہ سونا ہے؟ نہیں یار پیتل ہے. سونار سے پوچھا، ہاں یہ سونا ہے. نہیں میں خود جانتا ہوں. تو میں خود جانتا ہوں رکھے رہے. 10 سال کے بعد بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیچنے گئے تو کہہ رہا پیتل ہے. ارے
اہل علم جو سنا رہا ہے سننے والا اس سے پوچھو گے تب تو صحیح پتا چلے گا. تم تو پوچھتے نہیں, خود ہی فیصلہ کر لیتے ہو. نہیں, جس چیز کا جو ماہر ہے, دودھ ہے, آج کل دودھ بنا لیتے ہیں لوگ, دودھ بیچ ڈالے تو جی دودھ نہیں بنایا ہوا ہے, تو برابر ہے کیونکہ وہی جاننے والا. آلو ذکر وہی کہ میں نے خود فیصلہ کیا ہے, بعد میں پیا تو مطلب سب نکل گیا, وہ الٹا نقصان کر گیا. تو جو چیز جس کو معلوم ہے اس سے معلوم کر کے ہمیں آگے بڑھنا. دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوا ہے, ایک جو ہے لقمہ ہے, اب ادھر ادھر بار بار کھا رہا ہے, اس کو نہیں کھا رہا, کوئی بتا رہا ہے کہ اس کو کھاؤ نا, یہ بہت لذیذ ہے, اٹھا کے کھایا, ہاں بہت لذیذ ہے. تو علم, جب علم ہوا تب کھایا. اس لیے جب علم ہوگا, جب پتہ چلے گا کون سی نیکی ہے. قرآن شریف ہے, سورہ یاسین کو 1 مرتبہ ختم کیا تو علم والوں سے پوچھو, وہ بتائیں گے 10 مرتبہ پورے قرآن کو ختم کرنے کے برابر ثواب. یہ نیکی پتہ چلی نیکی, ورنہ پھر آپ 3 صفحہ 4 صفحہ پڑھ لیتے, اتنی نیکی نہیں ملتی. جب علم والے سے پوچھا, ادھر سونے والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ تو پیتل ہے, تو پتہ چلا 10 سال تک نہ رکھتے. ایسے ہی سورہ یاسین صبح شام پڑھتے رہتے تو روزانہ 20 قرآن کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنی عمر کی, اپنی زندگی کی قدر کر لیں. اللہ رب العزت قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا اللہ موقع عطا فرمائے. ہم جو ہے کوتاہی نہ کریں, جمع کرتے رہے. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاجے تب یہ دعویٰ بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مغفرت کے واسطے سامان ہونا چاہیے. مغفرت کے واسطے سامان ہونا چاہیے. بچہ دین پر قربان ہونا چاہیے. مال و دولت, روپیہ پیسہ تم کمانا بعد میں, سب سے پہلے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے. ہم تمام ہی کے لیے بڑی خوش قسمتی اور فخر کا مقام ہے کہ آج مفسر قرآن کی حیثیت سے مجلس علماء سیلوڑ کے زیر انصرام ہمارے درمیان حضرت مولانا افتخار صاحب بستوی دامت برکاتہ العالیہ موجود ہے. حضرت جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ میں غالباً 30 سال کے عرصے سے زیادہ دینی و درسی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور آپ نے انتہائی سادہ اور سلیس عام فہم اردو زبان میں قرآن پاک کی تفسیر کی روشنی میں معاشرت کی اصلاح کے مختلف پہلوؤں پر حضرت نے روشنی ڈالی. آپ جیسے اردو زبان کے ماہر ہیں, اردو ادب کے ماہر ہیں, آپ عربی ادب کے بھی ایسے ہی ماہر ہیں. یعنی آپ جیسی اردو بولتے ہیں ویسے ہی آپ عربی بھی بول لیتے ہیں اسی مہارت کے ساتھ, اور اسی مہارت کے ساتھ حضرت انگریزی میں بھی بولتے ہیں. اور جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ میں شعبہ دعوت میں حضرت انگریزی انگلش ڈپلومہ میں, اسی طریقے سے عربی کے اعتبار سے تفسیر کی مختلف کتابیں جن میں جلالین شریف, اسی طریقے سے حضرت حسامی اور نور الانوار بھی وہاں پر پڑھاتے ہیں. آپ کئی علماء کے استاد ہیں, اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے اساتذہ حضرت میرے بھی استاد ہیں اور میرے استادوں کے بھی استاد ہیں, جن میں حضرت مولانا مفتی شمشاد صاحب جو مدرسہ مرکز اسلامی سلیمیہ سیلوڑ کے استاد ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر سابق استاد جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ قاری مختار صاحب چارنیلی بھی تشریف فرما ہے. اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم مولانا عرفان صاحب, اسی طریقے سے جامعہ کلکوا کے کئی فارغین یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرت ان کے بھی استاد ہیں. حضرت سے درس کے اندر بھی جیسے طلبہ استفادہ کرتے ہیں, اسی طریقے سے درس کے علاوہ بھی حضرت سے اصلاحی تعلق طلبہ کا ہے, اور درس کے علاوہ بھی کئی طلبہ حضرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے معتمد, اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی بھی آپ کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہم حضرت کا, ہم سبھی کی جانب سے اور مجلس علماء سیلوڑ اور خصوصاً آپ کے تمامی شاگردوں کی جانب سے حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے, اور حضرت کا اس شعر کے ذریعے استقبال کرتے ہیں کہ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر, مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر, نیک عالم کو دعائیں دیتی ہے شام و سحر.
اس موقع پر ہم ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شمشاد صاحب کی ایما و ارشاد اور آپ کے حکم پر حضرت مولانا شہزاد صاحب جامعی جو کہ اس مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، اسی طریقے سے جمعیت العلماء تعلقہ سلوڑ کے صدر بھی ہیں، اسی طریقے سے ادارہ مکاتب دینیہ فیض عالمگیر تعلقہ سلوڑ کے بھی آپ جو ہے تو ذمہ دار ہے، اور ماشاءاللہ مختلف دینی میدانوں کے اندر شہر سلوڑ اس کے اطراف میں بھی الحمدللہ دینی خدمات کے اندر مصروف ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنی کم عمری کے اندر آپ نے جو ہے تو کئی کتابیں آپ نے لکھی، اپنے اساتذہ کی زندگی کے حالات پر آپ نے کتابیں لکھی ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات کے اوپر آپ نے جو ہے تو ایک کتاب ترتیب دی ہے، لہٰذا ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ ہر عظیم الشان اور نورانی محفل کے موقع پر دینی کتابوں کا اجرا فرماتے ہیں۔ تو اس قیمتی موقع کے اوپر ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت مولانا شہزاد صاحب کی کتاب کی رسم اجرا کی محفل منعقد فرمائیں۔ قبول فرمائیں اور حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت و ہمت اور استقلال کو ہم سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ منتقل فرمائے، اور آپ کے اجر و ثواب میں ہم سب کو بھی اجر و ثواب بھیجنے والا بنائے۔ مولانا قاری مختار صاحب کی بھی تقریر ہے، اسی طریقے سے ہمارے بہنوئی صاحب مولانا صادق صاحب اشاعتی کی تقریر ہے، اور ہمارے علاقے کے مشہور عالم دین قاری عارف الدین صاحب کی بھی اس کتاب پر تقریر ہے، اور اسی طریقے سے مولانا موسیٰ صاحب وستانوی ناظم مدرسہ سلیمیہ سلوڑ کی بھی اس کتاب پر تقریر ہے۔ عام فہم اردو زبان کے اندر ایک بڑے عالم دین کی زندگی کے حالات پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، لہٰذا سبھی جتنے بھی ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں تمام سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے مولانا شہزاد صاحب جامعی سے ہم سے رابطہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دیکھیے مجلس کا اختتام ہے، ہمارے مکاتب اجتماعی طور پر چلتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سبھی حضرات واقف ہیں۔ تو گزشتہ 2 ہفتے پہلے تمام مکاتب میں سے طلباء نے اما 12 حفظ کیا تھا، اور وہ پھر سیمی فائنل میں پہنچے، پھر فائنل میں بھی الحمدللہ پورے ضلع کے اعتبار سے ہمارے تعلقہ سلوڑ نے 1 نمبر حاصل کیا، یعنی پورے ضلع میں امتیازی 6 نمبر تھے، اس میں سے 4 نمبر جو تو سلوڑ تعلقے کو حاصل ہوئے۔ تو یہ ہمارے مکاتب کے اساتذہ کی محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب چونکہ کچھ انعامات باقی تھے تو میں طلباء کے نام پکارتے جاؤں گا، وہ حضرت کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ مولانا بھی زنیرہ زید پٹھان آئے فٹافٹ اور اپنا انعام حاصل کریں۔ زنیرہ زید پٹھان ادھر مولانا شریف صاحب، سرپرست بھی آ جاؤ ساتھ، مولانا ثاقب صاحب ایک لفافہ ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے امتیازی۔ ایسے ہی عفت مولانا معین صاحب، یہ اقصی مسجد کے طلبہ طالبات ہیں۔ عالیہ سید انیس، ماشاءاللہ اقصی مسجد سے 6 طلبہ اور طالبات نے شرکت کی تھی، اور ایک طالب علم نے دوم کی پوزیشن حاصل کی۔ عالیہ سید انیس۔ ابو ذر عمران پٹھان، علی عبد الکبیر پٹھان، راہیل شفیق بیگ، عفان زاہد پٹھان، یہ مکہ مسجد کے طالب علم ہیں، عفان زاہد پٹھان۔ ایسے ہی رحمانیہ مسجد کے طلبہ طالبات بھی تھے، اس میں عمرین سلیم خان، ابو ذر اکرم پٹھان، ایان شیخ فیروز، یہ مکتب ہدایت الاسلام کے ہمارے بھی مکتب سے طلبہ شریک تھے، طالبات شریک تھی۔ ایان شیخ فیروز آ جائے ماشاء اللہ۔ فیضان انیس پٹھان، فیضان انیس پٹھان،
مزمل شیخ عبد الواحد، مزمل شیخ عبد الواحد، عبید اللہ سلیم پٹھان، عبید اللہ سلیم پٹھان، صوبان وسیم خان، صوبان وسیم خان، نبیلہ شیخ انیس۔ ان بچوں نے ماشاءاللہ 30واں پارہ مکمل حفظ کیا ہے۔ جتنے بھی بچوں کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اتنی کم عمر میں ماشاءاللہ حفظ کیا ہے۔ حمیرہ بنت عبد الواجد، میں ہماری مسجد کے ذمہ داران کی طرف سے حضرت کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں۔ ایسے ہی بلال مسجد کے بھی 3 طلبہ اور طالبات شریک تھے، انشاءاللہ ان کو بھی بعد میں سرٹیفکیٹ اور انعامات دے دیے جائیں۔ اب میں حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ ان جملوں کے ساتھ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری حقیقی سی دعوت کو شرف قبول بخشا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ہمارے محلے کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے باعث سے فخر و شرف بنائے۔ اپنی مستجاب دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ذنبنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فارق بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم امحو آثارهم واقطع دابرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عدوك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك حبا وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا الله سلمنا وخطانا دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما، جنت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ یہ جو مکاتب اسلامیہ چل رہے ہیں، یا اللہ یہ جو دین مدارس چل رہے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ علم دام درم قدم سخن جس طرح جو بھی حصہ لے رہے ہیں اللہ ان کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرما، اپنے شایان شان ان کو بدلا ان کے لیے بہتری کا فیصلہ فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمام مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے گھر بچے بچیاں ہیں، خزانے غیب سے مناسب رشتے عطا فرما۔
جو لوگ قرضوں کو ادا کرنے کی غیر سے شکل میں عطا فرما یا اللہ جو لوگ بے روزی کے ہیں انہیں روزگار عطا فرما اللہ جن کی روزیاں ہیں برکت نہیں انہیں برکتیں عطا فرما اللہ جن کی روزیوں میں برکت ہے یا اللہ ان کو اور برکت عطا فرما ان کو کبر سے ریا سے یا اللہ حفاظت فرما آپس میں محبت اور الفت عطا فرما یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما آخرت کی تیاری کرنے والا بنا یا اللہ علماء کی طلباء کے حفاظ کی مساجد کی خانقاہوں کی یا اللہ عالمی اسلام کی سب کی حفاظت فرما چھوٹے چھوٹے بچوں کی بچیوں کی خواتین کی گھروں میں اللہ حفاظت فرما ان کے دین کی حفاظت فرما ان کے دین کے قلعے یا مکاتب ہیں یا اللہ چھوٹے چھوٹے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کے لیے آخرت میں اپنی مرضیات کا فیصلہ فرما دنیا میں اپنی مرضیات کا فیصلہ فرما ہر وقت ہر لمحے کے لیے اپنی مرضیات کو فیصلہ فرما اللہ کے رسول نے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان سب دعاؤں میں یا اللہ ہمارا حصہ یا اللہ جتنے بھی مدارس دنیا میں چل رہے ہیں سب کے حفاظت یا اللہ بالخصوص جامعہ اشاعت العلوم عقل کو کے حفاظت علوم دیوبند مظاہر سہارنپور ندوہ ان سب کی حفاظت ہمارے سامنے جامعہ اشاعت العلوم کی ضروریات ہیں یا اللہ ایسے ان کی ضروریات اور تمام بالخصوص پوری فرما اے اللہ ان کے فارغین علماء فضلہ کی بالخصوص حفاظت فرما اللہ اس علاقے کو پھیلے ہوئی ہے ان کے علم کی روشنی کو چپے چپے میں جلا دے یا اللہ اس روشنی کو عام کام فرما دے ان سے پیدا ہونے والی یا اللہ اچھائیاں ان کو نسلوں میں جاری فرما دے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس چھوٹی سی مختصر سی دعا کو قبول فرما آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم رحمتک یا ارحم جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.